ایک جوان نے مجھے ایک شہر میں پاکستان کے کہا تھا چند سال قبل، کہا کہ آپ جو کچھ پڑھتے ہیں، مجلس پڑھتے ہیں، بہت اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن ہمیں بالکل سمجھ میں نہیں آتی، ہمارے پلے کچھ بھی نہیں پڑتا۔ تو میں نے کہا کیوں، آپ مشکل کیا ہے؟ زبان کی مشکل ہے، آپ کو اردو نہیں آتی یا مجھے نہیں آتی، یا آپ کانوں سے بہہ رہے ہیں، آپ کے کانوں میں یہ آواز پڑتی نہیں ہے، یا آپ متفق نہیں ہو ان باتوں سے۔ کہا نہیں، یہ نہیں ہے وسائل، بہت اچھی باتیں ہیں، آواز بھی کانوں میں پڑتی ہے، اردو بھی بھرپور آتی ہے، اور باتیں سنتے بھی ہیں ہم اور اچھی بھی لگتی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ مکتب سمجھا رہے ہوتے ہیں، دین سمجھا رہے ہوتے ہیں، نظام ہستی کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اسی وقت ہمارے ذہن میں بجلی کا بل سوار ہوتا ہے، گیس کا بل سوار ہوتا ہے، بچے کی فیس سوار ہوتی ہے، مکان کا کرایہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اور ہزار کھٹکے ہیں اس طرح سے پھنسے ہوئے ہیں ان چکروں کے اندر۔ تو آپ اور دنیا کی بات کرتے ہو، ہم کسی اور دنیا میں مشغول ہوتے ہیں۔ صحیح بات کی، اگر انسان کو اتنے بلوں نے دبایا ہوا ہو اور پھر اس کو جا کر آپ کہیں تو وہ بات وہی ہو جائے گی جو بھوکے کو کسی نے سوال پوچھا، ریاضیات، بھوکے کی ریاضیات، 2 اور 2، اس نے کہا 4 روٹیاں۔ تو وہ قوم جس کے مسائل یہ ہوں، جس کی بنیادی ضروریات پوری نہ ہوں، جس کو اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے ہی اس کے پاس کچھ نہ ہو، جس کو یہی نہ معلوم ہو یہ مہینہ کیسے گزرے گا، اب اس کو آ کر ہم تعلیم کتاب و حکمت دیں، یعلمہم الکتاب والحکمہ، اس کے ذہن میں کیا آئے گا؟ آپ اس کو رکعات بتائیں، اس کو روٹیاں سمجھ میں آتی ہیں، آپ اس کو روزے بتائیں، اس کو روزی سمجھ میں آتی ہے، آپ اس کو اقدار بتائیں، اس کو نوٹ سمجھ میں آتے ہیں۔ یہ الجھن تو ہے لوگوں کی۔ آدمی اپنے ذہن کو آسودہ کرے، ان مشغلوں سے دور کرے، تو پھر اس کے اندر علمی باتیں، حکیمانہ باتیں، عارفانہ باتیں آتی ہیں۔ لیکن جو روزمرہ کی مشکلات میں پڑا ہوا ہو، اس کے ذہن میں نہیں آتی۔ عزیزان، یہ کمزوری ہے انسان کی شخصیت کی اور نفس کی کمزوری ہے کہ جب ایک حالت ہمارے اوپر غلبہ پا جائے، اس حالت میں ہم کوئی اور عمل نہیں کر سکتے جب تک وہ حالت ختم نہیں ہو جاتی۔ پریشانیاں جب تک دور نہیں ہو جاتی، درس سمجھ نہیں آتا۔ میں نے بارہا اپنے بعض اساتید کا ذکر کیا ہے، بعض جو اس دنیا سے چلے گئے رحمت اللہ علیہم، ان میں ایک استاد بزرگوار تھے ہمارے، انہوں نے درس پڑھایا، صبح سویرے ہوتا تھا ان کا درس، اول طلوع، جو اس سورج طلوع ہوتا تھا وہ شروع کرتے تھے درس پڑھانا، اور تقریباً 1 گھنٹہ ان کا درس ہوتا تھا حرم کے پاس، حرم حضرت معصومہ کے پاس۔ انہوں نے درس پڑھایا، اول طلوع میں آ کر درس شروع کیا، درس پڑھا کر، اور پھر اختتام درس پر یہ فرمایا کہ میری والدہ کل شب وفات پا گئی ہیں، ان کا جنازہ گھر میں رکھا ہوا ہے، اور آپ میں سے جس کا درس اور مباحثہ نہیں ہے، فارغ وقت ہے، وہ جنازے میں شرکت کرے۔ آپ توجہ کریں، والدہ وفات پا گئی ہیں، جنازہ گھر میں رکھا ہوا ہے، اور بیٹا چھٹی نہیں کی درس کی، تعطیل نہیں کی درس کی، درس پڑھانے آئے اور اسی آمادگی کے ساتھ درس پڑھایا۔ ذرا برابر درس کے دوران احساس تک نہیں ہونے دیا کسی کو کہ اس شخص کے اندر مادر کے فراق کا غم بیٹھا ہوا ہے۔ اس غم نے حکمت کو روکا نہیں، اس غم نے علم کو روکا نہیں۔ تو سنی سنائی بات نہیں ہے، یہ وہ حقیقت تھی جو ہم نے خود سنی اور دیکھی۔ اور پھر ایک استاد دیگر تھے، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے رحمت اللہ علیہ۔ یہ بہت پابند تھے وقت کے،
सेकंड के भी पाबंद थे, लेकिन एक दिन तकरीबन 15 मिनट लेट आए दर्स में, 15 मिनट ताखीर हो गई इनको। और जब आए तो मिंबर पे बैठते ही दर्स शुरू करने से पहले माजरत चाहिए कि माफ करना आज मैं लेट हो गया हूं, लेकिन इस ताखीर का सबब था, और वो भी मैं नहीं था, किसी की वजह से लेट हो गया हूं। और वो ये था कि मेरी जवान साल बेटी बीमारी में मुब्तला थी, कैंसर में या किस में वफात पा गई, जवान साल बेटी, और उसका जनाजा मुकर्रर वक्त पर होना था, लेकिन कोई एक फर्द बताया, वो गोरकन या किसी की ताखीर की वजह से बर वक्त उन्होंने आमादगी नहीं की, जिस वजह से 15 मिनट ताखीर हो गई। अब मैं दफना के कब्रिस्तान से सीधा दर्स पढ़ाने आया हूं, और आकर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम दर्स शुरू कर दिया अपना। ये आम अफराद हैं, लेकिन मासूमीन नहीं है, लेकिन मकतब अहले बैत के परवरदा हैं। इस गम में इंसान को इल्म व हिकमत सूझती है, भले कमजोर नफ्स को नहीं सूझती।